حق سچ کے معزز ناظرین اکرام، میرا نام ہے زریاب حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ٹائٹینک جہاز کا حادثہ دنیا کے بڑے اور حیرت انگیز حادثات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو تاریخ کا ایک بڑا ڈیزاسٹر کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اس شاندار اور پرآسائش جہاز کا ایک دم سے یوں ڈوب جانا ایک بہت ہی بڑا معمہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جسے سنتے ہی انسان بے اختیار جھرجھری لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسا حادثہ جسے بلانا بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور بلا شبہ یہ وہ نام ہے جسے سنتے ہی دماغ اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کے متعلق عجیب و غریب مفروض جنم دینے لگ جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب تک اس جہاز کے حادثے کے متعلق مختلف آراء اور مفروضے بیان کیے گئے ہیں۔ دوستوں، اس جہاز کے ساتھ ہونے والے حادثے کے اصل حقائق کیا تھے اور کس وجہ سے یہ لقمہ اجل بنا، اس کے متعلق مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اور ہر تحقیق میں صرف ایک بات یکساں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹائٹینک جہاز کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ، یہ حادثہ کسی ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد پیش آیا۔ لیکن ٹھہریے، سچ میں اس شاندار، مضبوط اور دیو وہیکل جہاز کا خاتمہ صرف اور صرف ایک آئس برگ کے ٹکرانے سے ہوا؟ تو حق سچ کے معزز دوستوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی تاریخ اور بناوٹ پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے حسب روایت میری تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے آپ ہمارے چینل کے ساتھی بن جائیں گے اور آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، 14 اپریل سال 1912 کو رات 11:40 پر اس بحری جہاز کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تاریخ اور تحقیقات کے مطابق یہ جہاز ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرایا، اور اس ٹکراؤ کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد یہ اپنے اختتام کی طرف سفر شروع کر چکا تھا، اور 15 اپریل 2:20 پر یہ جہاز اٹلانٹک اوشن میں مکمل طور پر غائب ہو گیا، جس پر تاریخ آج تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ یہ جہاز ڈوبتے ہوئے 1500 قیمتی جانیں بھی اپنے ساتھ لے گیا، جس میں اپنے حسین سفر پر رواں دواں بہت سے خواب لیے لوگ پانی کی نظر ہو گئے۔ معزز ناظرین اکرام، اس دیو وہیکل جہاز کے ڈوبنے کے پس منظر میں ماہرین کی گئی حالیہ ریسرچ نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگر اس کی ساخت کو دیکھا جائے تو اس کی لمبائی 882 فیٹ، چوڑائی 92 فیٹ اور 175 فیٹ اونچائی ہے، اور یہ 4,63,628 ٹن وزنی تھا۔ اس کی بناوٹ میں اس وقت کا سب سے اعلیٰ ترین میٹیریل استعمال کیا گیا تھا، اور 3000 آدمیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور کام کرنے والے 6 دن تک مسلسل جا کر اپنا کام مکمل کرتے تھے۔ لیکن باوجود اس کی تعمیر میں 26 ماہ یعنی 2 سال 2 ماہ کا عرصہ لگ گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کی تعمیر کے دوران 8 آدمیوں کی جان بھی چلی گئی، اور 260 شدید زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی اونچائی اس قدر تھی کہ احتیاط کے باوجود تھوڑی سی لاپرواہی موت کے منہ تک پہنچا سکتی تھی۔ بہرحال اس کے اندر ہر طرح کی آسائش کا نظام موجود تھا، جس میں جم، اسکواش کلب، نائٹ کلب، کھانے پینے کے بہترین کینٹینز، مہنگی شرابیں، یعنی ہر آسائش تھی جو دیکھنے والوں کو حیران اور خوش کر دے۔ دوستوں، اس کی اس قدر خوبصورت اور عظیم بناوٹ پر اس کے ایک کارندے نے یہ الفاظ کیے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اس جہاز کو خدا بھی چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یعنی یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن آنے والا وقت کیا آفت لانے والا تھا، وہ اس سے بے خبر تھے، اور پوری تیاری کے ساتھ اپنے سفر کے لیے تیار تھے۔ یہاں پر ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر آنے والا خرچ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ کم تھا۔ اس کا ٹوٹل خرچ 7.5 ملین تھا، لیکن مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا خرچ اس فلم کے لیے بنائے گئے جہاز سے بھی کم تھا جو اس حادثے پر بنی تھی، اور اس کی بناوٹ پر 200 ملین خرچ ہوئے تھے۔ خیر دوستو، اس عظیم اور دیو وہیکل جہاز کا سفر شروع ہوا اور انجام سے بے خبر منزل کی طرف رواں دواں تھا۔
یہ جہاز اپنے اختتام کا سفر بھی شروع کر چکا تھا اور پھر تاریخ کے اس عظیم جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم جہاز اٹلانٹک اوشن کے پانیوں میں غرق ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب ہم اصل حقائق کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ میرسرن میلونی جو پچھلے 30 سال سے اس پر تحقیق کر رہا تھا، اس نے اپنی تحقیق کے بعد ایک نیا انکشاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جہاز کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ صرف ایک آئس برگ کے ٹکرانے سے نہیں پیش آیا، بلکہ اس میں لگنے والی اس آگ سے ہوا تھا جو کہ اس کے نچلے حصے میں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ حصہ بالکل نیچے کی طرف تھا اور سامنے نہ ہونے کی صورت میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ دوسری بڑی بات، اس میں استعمال ہونے والا میٹیریل تھا۔ اگرچہ یہ اس وقت کا اعلیٰ ترین میٹیریل تھا، لیکن موجودہ دور کے میٹیریلز کی نسبت بہت ہی ادنا اور کم ریزسٹنس والا تھا، جو کہ آسانی سے پگھل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے یہ حصہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا اور آگ 3 دن تک مسلسل لگی رہی۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سے ٹکرانے والا آئس برگ عین اسی سوراخ سے جا ٹکرایا جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اب آپ اسے قدرت کا فیصلہ سمجھیں یا ان کی بدقسمتی کہ آگ کا لگنا، اس میں سوراخ ہونا اور پھر اسی جگہ پر آئس برگ کا ٹکرانا جس نے دنیا کے اس عظیم شاہکار کو زوال کے سفر پر روانہ کیا تھا۔ لیکن بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بڑے بحری جہازوں میں خطرات کے لیے یا ایمرجنسی کی صورت میں لائف بوٹس رکھی جاتی ہیں، اور یہ لائف بوٹس جہاز کے سائز، وزن اور مسافروں کی تعداد کے مطابق رکھی جاتی ہیں۔ اس جہاز کی ساخت اور مسافروں کی تعداد کے مطابق 60 لائف بوٹس رکھنی تھی، لیکن 45 کا آرڈر دیا گیا، جو کہ بعد میں مزید کم کر کے 20 کر دی گئی تھی، جو کہ ایک وقت میں صرف اور صرف 20 مسافر اٹھا سکتی تھی، جبکہ 45 کی کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت آنے والے خطرات اور دور دراز کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سونار سسٹم موجود نہیں تھے، بلکہ دوربین استعمال ہوتی تھی، اور اس وقت یہ دوربین جہاز کے اسپیشل کمپارٹمنٹ کے لاکرز میں موجود تھی، اور اس کی چابی کسی آفیسر کے پاس موجود تھی جو کہ وقتی طور پر نہیں مل سکی یا کسی اور وجہ سے ان کے ہاتھ نہ آ سکی۔ اگر ان دوربینوں کے ذریعے آنے والے آئس برگ کو دیکھا جا سکتا تو وقت پر بچاؤ کے انتظامات کیے جا سکتے تھے، لیکن اسے انتظامیہ کی غیر ذمہ داری کہیں یا جانتے بوجھتے ہوئے ایسا نہ کرنا۔ ناظرین کرام، اب مزید حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب یہ بات سامنے آئی کہ جہاز میں ہونے والی خرابیوں کے بارے میں انتظامیہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا، یعنی وہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی جانتے تھے کہ جہاز میں کچھ میکینیکل خرابیاں ہیں، کیونکہ اس وقت سب ٹکٹس بک چکے تھے اور اس روٹ پر جانے والے باقی بحری جہازوں کو بھی روک دیا گیا تھا۔ اس لیے اس جہاز کو فنی خرابی کے باوجود اپنا سفر جاری رکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جہاز نے ڈوبتے ہوئے ڈسٹریس سگنل ہوا میں چھوڑا تاکہ کیلیفورنیا کا جہاز اسے دیکھ سکے، لیکن اس جہاز کا کیپٹن بھی اس سگنل کو نہ دیکھ سکا، اور اس طرح ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں پانی کی نظر ہو گیا۔ دوستو، انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے پرفیکشن تک پہنچنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے۔ پرفیکشن تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے۔ بندہ صرف کوشش کر سکتا ہے لیکن قدرت سے نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے تکبر کیا تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، لہٰذا یہ تکبر ٹائٹینک کے ساتھ ہی پانی میں مل گیا۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی سب کو پالنے والا ہے، لہٰذا کسی بھی حال میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں، اور میں ایک بار پھر آپ سے کہہ دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے آ سکیں۔ تو ملتا ہوں میں آپ سے ایک نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔